آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا یا ارحم الراحمین۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہمارے قلوب کو اس قابل فرمائے کہ قرآن مجید اور کلمات آل اطہار ہمارے دل میں وہ جگہ لے سکیں جس سے ہم اس گفتار کی مدد سے جو بھٹکا ہوا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر اس راستے پہ آئیں جو امن کا راستہ ہے، جو فلاح کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ بات تھی ایک خط ہے باقاعدہ، ویسے اس کا نام وصیت ہے، عنوان جناب امیر کی اکثر روایات کے مطابق اپنے فرزند ارجمند امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ بعض نے کہا ہے محمد ابن حنفیہ کو ہے۔ جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے راستے پہ ایک جگہ کا نام حاضرین ہے، وہاں رکے ہیں اور خیمے میں بیٹھ کر امیر المومنین نے اپنے بیٹے کے نام بہت لمبی وصیت ہے، یعنی جو خط ہے نہج البلاغہ میں دو بڑے خط ہیں، ایک یہ ہے اور ایک اور ہے جو امام نے مالک اشتر کو لکھا تھا، مصر کی حکومت کے لیے بھیج رہے تھے لیکن راستے میں مالک اشتر شہید ہو گئے تھے۔ اب ہر دفعہ یہی میں کہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور کم ہوتا ہے، آج پھر انشاءاللہ ترجمہ ہی کرتے ہیں، لیکن اس مقدمے کے ساتھ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کو عموماً ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو اس طرح نہیں پڑھتے۔ ظاہر اب مثلاً کوئی بچے فیل ہو جاتے ہیں نا ہمارے سکول میں، اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ نصاب غلط ہے۔ بہت سارے بچے انجینئر بننے جاتے ہیں، بہت سارے بن جاتے ہیں، بہت سارے نہیں بنتے۔ وہ جو بن جاتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں اسی کورس کو کہ وہ ان کو انجینئر بناتا ہے، اس کا مطلب ہے بن گئے ہیں نا اکثریت، اس مطلب ہے کورس میں تو نقص نہیں ہے، وہ بنا سکتا ہے۔ اس کورس کرنے والے میں کوئی کمی کوتاہی کمی بیشی تھی۔ ایک تعبیر، ویسے تو بہت اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا ادب کیا ہے۔ ایک تعبیر ایک استاد نے کی تھی کہ اگر بندہ اس طرح قرآن مجید کو پڑھے جیسے کسی شفیق باپ نے اپنے پیارے بیٹے کو کہیں سفر میں بھیجا ہو کمانے کے لیے، لیکن وہ اپنے اس علاقے کو نہ جاننے کی وجہ سے، جیسے بندے دبئی جاتے ہیں
جو یہاں سے دبئی کے بارے میں جان کے جاتے ہیں، بڑے ہیں جو گئے ہیں، اب کما کے لے آئے ہیں، اب بزنس کر رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ تھا نا کہ، اور ایج ایسی تھی جس میں آدمی، وہ جو لے گئے تھے وہ بھی لٹوا کے وہاں بعض اوقات جیل میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا جس کو نا پکڑ کر شکنجوں میں رکھ لیا ہے کسی نے اپنے بھول چوک کی وجہ سے، اب اس کو وہی باپ پیچھے سے خط لکھے، اور وہ رات کو ٹھنڈی کوٹلی میں جب یہ بیٹھا ہوا ہے بھوکا پیاسا سردی میں، تو اب وہ باپ جو بار بار کہتا تھا کہ مجھ سے کچھ معلومات لے جا رہا ہے، وہ راستہ آسان نہیں ہے، وہ علاقہ خطرناک ہے، وہاں ڈاکو ہوتے ہیں، وہاں لوگ انسان کو کر لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں۔ اب پہلے نہیں سنتا تھا باپ کی باتیں، ایسے لگتی تھی کہ بوڑھے باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب جب اس حالت میں اس کو خط ملا نا، تو ایک ایک لفظ کو، ایک ایک سطر کو، چونکہ اس نے لکھا اس لیے ہے کہ اب اس پر غور کر، اب میں نے تجھے اسی میں بتایا ہے کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے، یہاں تجھے آزادی کیسے ملنی ہے۔ اسی طرح یہاں تو اتفاق سے جناب امیر نے پہلے، جہاں سے اب ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے لکھا ہے کہ یہ کون سا والد لکھ رہا ہے، من الوالد الفان المقر بالزمان، فانی والد جو زمانے کے سامنے سر تسلیم خم ہے، خیبر کا فاتح، اپنوں کی نادانی کی وجہ سے معاویہ جیسے بندے کے سامنے مالک اشتر کو خون کے آنسو روتے ہوئے واپس لاتے ہوئے، یہ جنگ صفین ہے۔ عرض کیا کہ جناب امیر سے یہ بھی کبھی موقع ملا، تو موقع نہیں، مطلب ظاہر ہے یعنی مصروفیات ہیں ہماری، جنگ صفین کو پڑھنا چاہیے۔ جنگ صفین بہت بہادر تھے، علی کھا گئی تھی جناب امیر کو جنگ صفین کا درد۔ جب جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود کے خلاف جا رہے تھے، تو یعنی سینہ اٹھا کے، سر اٹھا کے، سینہ تان کے، قدم اس طرح رکھے تھے کہ بعض لوگوں نے ادھر سے کہا تھا کہ علی آج تکبر کی چال چل رہے ہیں، جو، اور پیغمبر نے کہا تھا کہ آج یہ سر اٹھا کے چلنا، یہ بارز الایمان و کلہ الی کفر کلہ ہے۔ وہی علی، آپ جنگ جمل میں پڑھیں تاریخ میں کہ کتنی منتیں کی ہیں جناب امیر نے طلحہ اور زبیر کی، نہ جنگ تحمیل کرو مجھ پر۔ بہرحال پھر والد کو، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اس بیٹے کو لکھ رہا ہوں جو ان چیزوں کے پیچھے ہے جو اس کو ملنی نہیں ہے، جو بلاؤں اور مصیبتوں کے نشانے میں ہے، جس کو اسکام اور پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ہر بچہ اس طرح، اسی درس میں اور تقریباً میں نے خطبہ میں بھی یہ تکرار کیا ہے کہ جو صاحب اولاد ہیں کہ جنہیں اکثر خداوند عالم اپنے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ بانو قدسیہ کا ایک میں نے جملہ نقل کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بچے کو خوراک کھلا کر، کپڑے پہنا کر، لباس، خود مکان دے کر اس کے جسم کو جوان کر دیتے ہیں، لیکن زندگی اس کو نہیں بتاتے کہ کس کا نام ہے۔ باپ
والدین نے مرنا ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ پیش نہ آئے، چھوڑ کے جانا ہوتا ہے والدین نے۔ جلدی جلدی کریں، یہ خط کہہ رہا ہے اپنی زندگی میں ان کو جو جتنا آپ کو زندگی کا معنی معلوم ہے، یہ تو ان کو بیٹی کو بتانا کہ آپ نے زوجہ بننا ہے، آپ نے ماں بننا ہے، آپ نے تلخ رویوں کے ساتھ سامنا کرنا ہے، میں نے نہیں ہونا، آپ نے اس زندگی کو فیس کرنا ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہوتا، اکثر نے بہت لاڈوں میں پالا ہے اولاد کو، اگر زندگی میں ہی ان کو یعنی جو ہے نا کانٹوں پر چلنا سکھا لیتے، مرنے کے بعد قبر میں پریشان نہ ہوتے، ان کو پتہ ہوتا اس والد کو کہ میں نے اپنے بچے کو بتا دیا ہے کہ زندگی کا معنی اب کوئی باب اس کے لیے نیا نہیں ہوگا، جس جگہ جائے گا میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہاں اس کو ایسے فیس کرنا ہے۔ آپ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں ان کی فکر میں، اور ان کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ دنیا کس کا نام ہے۔ وہ جب یہ شوہر بنتا ہے یا زوجہ بنتی ہے تو پہلے مرحلے میں ہی چونکہ زندگی نہیں آتی ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ آگے، اور پھر باپ ملتا نہیں ہے، ماں ہوتی نہیں ہے۔ یہ خط اس کو اس لحاظ سے پھر بڑا ہی ہم تو نہیں ہیں نا اس گراؤنڈ کے نہیں ہیں، اگر کوئی فصیح و بلیغ بندہ ہو، جو تھے ان کو ان حضرات کے خطبے دیکھے معصومین کے، واقعاً کہا ہے جنہوں نے شرح لکھی ہے نا، جو بعض کچھ کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا نا، اور خود علی نے منع نہ کیا ہوتا، بعض جگہوں پر وہ ابن حدید نے یہ جملے لکھے ہیں، تو میں اس کی قبر کا طواف کرتا، بلکہ میں اس متکلم کے سامنے سجدہ کرتا، لیکن خود روکا ہے اس لیے نہیں۔ باپ بیٹا، اور اس کے بعد بیان کیا ہے کہ میں کیوں لکھ رہا ہوں، کہا یہ جنگ صفین کی واپسی پر زمانہ کھل کے میرے سامنے آ گیا ہے، میری اب نگاہ بدلی ہے، میں نے کہا کہ میں نے جن کے لیے سب کچھ کیا انہوں نے میرے ساتھ، دنیا نے میری طرف پشت کی ہے، آخرت بالکل مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، اور میرا تیرے علاوہ تو میری جسم کا حصہ ہے، جز ہے بلکہ تو میرا کل ہے، تیرا درد میرا درد ہے، تیرا دکھ میرا دکھ ہے، تیری موت میری موت ہے، اس لیے میں لکھ رہا ہوں۔ شروع میں 5 چیزوں کا امر کیا ہے، وہ 5 چیزیں ہم سنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سن لیتے ہیں، لیکن واقعاً ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بندہ لے آتا ہے ایک بڑی قیمتی چیز، لے لیتا ہے، لیکن وہ الٹا، جس بندے کو خود یہ سیل فون نہیں آتا نا، وہ بٹنوں والے کا اتنا مسئلہ نہیں، جتنا قیمتی ہے نا اتنا اس کے وہ جو ہے ایک 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 ٹچ غلط ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات اور معصومین کے فرامین، اسی طرح قرآن مجید خود کہہ رہا کہ اگر بصیرت کے ساتھ نہ آئیں تو لا یزید الظالمین الا ضلالا۔ یہ قرآن مجید جو جس سے
جس کا شاگرد سید الشہداء ہے، جس کا شاگرد زینب کبریٰ ہے، جس کی شاگرد عباس ابن علی ہے، جس کی تربیت سے بنا ہوا علی اکبر شہید کربلا ہے، وہی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ بعض کو الٹا نہ ان کو کچھ ہدایت میں تو کچھ بھی نہیں ملا، ان کو اضافہ ہوا ہے ان کی گمراہی میں۔ اسی طرح ہے کہ جناب امیر کے بعض اوقات اقوال اور قرآن مجید کی آیات ہمیں بڑے عجیب لگتی ہیں کہ کہتے کیا، ہمیں زندگی کیوں نہیں کرنے دیتے، پر یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں ہیں۔ آگے سب سے پہلے جو ہاتھ رکھا ہے نا، یعنی اب جن کو ترجمہ کرنا ہے، وہ جناب امیر کہتے ہیں کہ اپنے دل کو صحیح کرو۔ پہلے کہا اسی کا بتقوی اللہ، میرے بیٹے میں تجھے متقی بننے کی وصیت کرتا ہوں۔ لزوم امرے، اللہ کے امر کے ساتھ لازم ملزوم رہے، فاصلہ نہ آئے، تو کہیں امر خدا ہو اور تو نہ ہو، تو ہو اور ساتھ امر خدا نہ ہو، ایسے نہ ہو۔ والاعتصام بحبلہ، اور ساتھ کا وَأْمُرْ قَلْبَكَ بِذِكْرِ اللہ، اپنے ویران دل کو، یہ جناب امیر کی تعبیر ہے، سمجھنا چاہیے۔ خود بعض اوقات گھر ویران ہوتے ہیں، بعض اوقات دل ویران ہوتے ہیں۔ ان کے گھر ویران ہوتے ہیں جن کے دل ویران ہوتے ہیں۔ بڑے اچھے پودے لگے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، ٹائلیں بڑی مہنگی لگی ہوئی ہیں، لیکن ویران ہیں۔ یعنی اب ملتے ہیں لوگ، یعنی ایسے گھروں والے کئی، یعنی میں آپ کو یعنی 20 یوں کہہ رہا ہوں، یعنی ایسے جو کہتے ہیں کہ میں گھر گیا ہوں، بیوی بچے موجود ہیں، لیکن یعنی ایسے لگتا ہے کہ میں جنگل میں بیٹھا ہوں۔ کسی کو کسی کا احساس، ہر بندہ اپنا سیل فون لے کے، عرض کیا تھا کہ بہت بڑے سادات، سردار سادات ہیں، انہوں نے اپنی اہلیہ کو ڈائیورس دے دی۔ مجھے ان کے ملازم نے بتایا کہ ان کی لاہور میں پراپرٹی تھی، اس سادانی کی اسلام آباد میں ڈھیر ساری پراپرٹی، لنڈن میں سردار کی بیٹی تھی وہ بھی۔ تو مجھے پتہ چلا، میں نے وہ اس کی تو بات سن لی ملازم کی، تو ان کا جو ڈرائیور تھا وہ، تو میں اب بڑا ہی یعنی وہ شیعہ ہے اور کافی مطلب اب یعنی بڑا انہوں نے یو ٹرن لیا کبھی، یعنی وہ سادات، میں جان بوجھ کے نہیں اشارہ کر رہا کہ پھر ذہن ادھر چل، یعنی وہ ایسے سادات ہیں جن کو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری کتنی زمینیں ہیں، ان سادات میں سے۔ میں نے کہا بھئی اللہ کے بندے، اگر آپ یعنی خدا نخواستہ عیاش ہی ہے تو کرتا، یعنی اتنی پراپرٹی جب بیوی کی تھی تو اس کی تھی، جو کچھ خریدنا چاہتا، جو کچھ لینا چاہتا، جدھر جاننا چاہتا۔ آج کل تو پیسے کے علاوہ بندہ نہ کہیں آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ تو یہ کیا بے وقوفی کی ہے، زیادہ سے زیادہ یعنی اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا۔ تو آپ یقین کریں، جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خواہشات شاہ جی مختلف ہوتی ہیں، کھانے کی بھی خواہش ہے، پینے کی بھی خواہش ہے۔ جب پیاس لگی ہوئی ہو تو کھانے کی بندے کو پرواہ نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے پانی ملے۔ آگے پھر جب جنسی خواہش خدا نہ خواستہ، خصوصاً جب مطلب جنی دور یہ چل رہا ہے کہ روایات اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اس کو نا یعنی اس کو مہار کرنے کے طریقے ہیں
کہ یہ آپ اس کی باغیں آپ کے کنٹرول میں ہوں۔ کھانے کا علماء اخلاق نے کہا ہے کہ یعنی حد سے زیادہ نہ کھاؤ، ورنہ یہ پنجرہ توڑ دے گا یہ جو، اور اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ دیکھا ہے نا بعض اوقات بچے کرتے ہیں ایسے جانور کو چھیڑ چھاڑ چڑیا گھر میں اور نقصان ہو جاتا ہے۔ اب یہ دور ہے یہ جب بیٹیاں باپ کو قتل کر رہی ہیں اور بیٹے ماؤں کو قتل کر رہے ہیں ہر روز، وہ اس کے اندر جو درندہ تھا اس کو کبھی ایک فلم کوئی ایک مووی کوئی ایک کلپ دیکھا ہے تو اس نے اب وہ کئی گھر برباد کرتے ہیں اپنے، پہلے اس گھر کو لگتی ہے آگ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلڈنگ کو جب لگتی ہے تو کئی ساتھ خشک کے ساتھ تار بھی جل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے احترام بھی مجھے چاہیے نا، یہ تو نہیں ہے کہ میں جانور ہوں مجھے کھانا کھلا دے پانی پلا دے اور جانور مطمئن ہے اس کے بعد جب اس کا وہ جو جسمانی تعلق ہے وہ جب پورا ہو جائے تو وہ اس کی جنت ہے۔ لیکن انسان یہ روایات میں بھی ہے اور جن کے ساتھ ابھی والدین زندہ ہیں ان کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بعض اوقات آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جن کے بوڑھے والدین ہیں نا وہ بچے جب سنتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ یعنی یہاں سے تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے کہ بوڑھے والد یا والدہ کو لباس بھی اچھا لے کے دیے ہوا ہے، جوتے بھی اچھے لے کے دیے ہوئے ہیں، ہیٹر کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، اے سی کا بھی کیا ہوا ہے، کمرہ بھی ہے، خادم اور خادمہ بھی رکھ کے دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ماں ٹھیک نہیں ہو رہی، باپ کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ جس کی اس کو اتنی اب بڑھاپے میں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرا احترام نہیں ہے اس گھر میں، میری اب ضرورت نہیں یہاں محسوس کی جا رہی۔ میں لگتا ہے ایسے کہ ان کو نا وہ جب بولتا ہے بندہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بوڑھا بہت صادق عالم محمد نے کہا کہ چھوٹے بچے کو ماں جب رات کو یعنی اس کو اس کا بستر سیٹ کرنا ہوتا ہے تو نہ جھڑک کے بولے نہیں، چپ کر کے جو ماتھے پہ بل آتا ہے وہ بچہ سمجھ کے نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، نہ لائیں۔ ماں اور باپ وہ بڑے بال پڑتے ہیں بھائی، یہ بال کس لیے پڑا ہے، موت مانگتے ہیں وہ اللہ سے۔ جناب امیر نے وہ لمبا ہو گیا پھر درس، وہ ابتدا جو کی ہے نا کہ آپ اپنا علاج اور وصیت، وہ کہا کہ اپنے دل کا علاج کر، اپنے دل کو آباد کر، آہ یہ قلبہ کا بالموعظہ، طوطے رکھے ہوئے ہیں گھر میں تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ خوراک ہوتی ہے، پودے لگائے ہوئے ہیں تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے بتاتا ہے آ کے مالک کہ ان کو یہ کھاد دینی ہے، یہ اتنے دنوں کے بعد پانی دینا ہے۔ جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس جسم کا، یہ تو سائنس پڑھنے والا بچہ ٹھیک جانتا ہے کہ بندہ کہے کہ دل کا نہیں خیال رکھتے وہ رہے جیسے رہے، ویسے میں ڈان بیٹھک کرتا ہوں اور جو ہی دل نے رکنا ہے تو باقی جتنے بڑے بڑے آپ نے مسئلے بنائی ہوئی ہوں نا باڈی بلڈر، وہ رکتا جائے گا تو، اور وہ چل رہا ہے تو
یہ جو آپریشن میں آپ کو کمپیوٹر یا یوٹیوب پہ بھی ہو سکتا ہے اس کی یعنی اس کے چلنے کی جو وہ آپ کو دکھا دیں. قرآن مجید میں قلب بڑی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، لیکن عرض کیا کہ مکارم شرازی فرما رہے تھے کہ ایک جگہ پر بھی یہ قلب مراد نہیں ہے. یہ اس کی مرضیں کارڈیالوجی میں بہتر اب یعنی ہو گیا ہے، یہ اسٹیبل ہو گیا ہے. یعنی بڑے آخر جو بندہ نہیں مطلب سوچ سکتا نا، وہ بھی یعنی ایسے پورا کھول کے اس کو اندر سٹینڈ ڈال کے پھر بندے کو اٹھا دیتے ہیں. یہ بہت کچھ ہے. یہ امیر المومنین جو یعنی سفین سے پلٹے ہیں نا، ایک دل ہے جس نے اس کے رکنے کے بعد وہ نہیں مرنا. یہ بھی ایک بات ہے، یہ طالب علموں والی بات ہے. اور آپ سو جائیں گے یا ابھی کہیں بھاگ نہ جائیں، مطلب یہ خود انسان شناسی میں کہ وہ نفس انسان کہاں ہے اور قلب انسان اور ضمیر کہاں ہے، جسم کے اندر ہے باہر ہے. بڑی لوگوں نے بات کی ہے، مغرب والوں نے کر کے آخر میں قلم توڑ دیے کہ یہ علی بتا سکتا ہے، ہمارے بس کا روگ. اب آپ کے دل میں جتنی نفرتیں اور محبتیں ہیں، اگر یہ دل ہو تو اس کو تو جا کے کل آپریشن کروائیں، کتنی محبتیں اندر سے نکلتی ہیں. اگر اس میں وہ کہیں ہے، نہ اندر ہے نہ باہر ہے، اس کو روح مجرد کہتے ہیں. جو یہ جو پورا یہ جسم ہے، یہ جو پورے گردے جگر، یہ اس کا لباس ہے. اس لباس کو چھوڑ کے اس نے نکل کے آگے جانا ہے اپنے وطن کو. یہ جب دھڑکتا ہے نا زیادہ، تو جب جسم کانپ رہا ہو تو اوپر سے لباس نظر آتا ہے نا، اس کی جب دھڑکن تیز ہوتی ہے تو ایسے سمجھے کہ وہ جو ضمیر، وہ جو روح، وہ جو علی جس انسان کو دیکھتے ہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے. گناہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ جب ابھی فطرت سلامت ہو، بندہ سونا چاہتا ہے، قتل کر کے آیا لیکن نیند نہیں آتی. کسی کو ناراض کر کے آیا ہے اور اب دل اس موعظہ کی تعریف کر دی تھی. موعظہ پھر ایک دفعہ سلطان الواعظین اور عمدۃ الواعظین، اس کا معنی معلوم ہو جائے، میں ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں اس کا. جوادی عاملی ہمارے استاد معظم وہ قوم میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس معلم بہت زیادہ ہیں، مبلغ ہیں، ٹیچروں کی بڑی بہتات ہے، لیکن واعظ ہمارے پاس نہیں ہے. واعظ کون ہوتا ہے؟ جو زاجر کرے بالتخویف، یعنی ایسے ٹوکے اور روکے کہ خوف پیدا ہو جائے. خوف نہ بزدل کر دینے والا واعظ نہیں ہوتا، اللہ کا خوف. اور پھر معصوم نے فرمایا جو اللہ سے ڈر جاتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہر چیز سے ڈرتا ہے. واعظ وہ ہوتا ہے جس کی مجلس سے آدمی اٹھے، محسوس کرے کہ خوف خدا میرے اندر آ گیا ہے، اب گناہوں کی طرف جانا اس کی زیادہ سینسٹیوٹی میرے اندر پیدا ہو گئی ہے. اور دوسرا جو موعظہ کا معنی کیا تھا ایک اور لغت نے، وہ تھا تذکیر یا تذکرہ ما یرق القلب، ایسی یاد دہانی جس سے دل رقیق ہو جائے، دل نرم ہو جائے، آنسو جلدی آئیں.
اگر کوئی ایسی مجلس ملی ہے، جناب معصومین نے فرمایا کہ یعنی ایسے مجلس میں جاؤ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ یاد دلا دے۔ ہمارے عزیز بھی تشریف فرما ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، یہ اگر یہ آئیڈیل ہے نا نہج البلاغہ والے ہمارے، تو ایک تو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں کہ بحمد اللہ اب کافی جو بزرگ ہیں وہ دنیا کے کام کر چکے ہیں، آپ مطلب پڑھ رہے ہیں، یا اس صاحب نہج البلاغہ جب حاکم بھی تھا تو اس کی زندگی کا ایک ڈیلی جو برنامہ ٹائم ٹیبل تھا وہ یہ نخلستان میں جاتے تھے، رات کو کنویں میں منہ ڈال کے اونچا اونچا روتے تھے۔ جس کی آیت تطہیر جس کے بعد شان میں اتری ہے، وہ ہماری زندگی میں یہ چیز شارٹ ہے اور یہ کرنا پڑے گا، یعنی یہ کر لیں، یہ جو ہے نا ایک اپنا جو ٹائم ٹیبل لکھا ہوا ہے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ورزش کرنی ہے، اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کام پہ جانا ہے، یہ ساتھ ایک نا دوسروں سے چھپا کے نا ایک چند بے شک لمحے ہوں ڈیلی میں ایسے رکھیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہ ہو کہ آپ کہاں ہیں۔ وہاں جا کر یہ باتیں عملی ہونے والی ہیں، جو اب جن کا ترجمہ کرنے والے ہیں، وہاں اپنے دل کے ساتھ خود مخاطب ہوں، اور اس کے لیے یعنی ضروری ہے، علماء اخلاق خصوصاً کہتے ہیں کہ یعنی یہ عموماً جو ہمارے گلے میں پڑ گئی ہیں نا چیزیں، اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بری عادت اتنی مجھے خود بھی نفرت ہے اس سے، یہ کیوں نہیں میرے وجود سے جا رہی۔ عموماً علماء اخلاق کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا، یہ کسی دوست نے، جناب امیر کہتے ہیں دوست اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح سفید کپڑے کو عموماً نہیں پتہ چلتا کہ یہ داغ کدھر سے لگ کدھر سے کب گیا ہے۔ دوستی پر بہت کچھ کہا ہے جناب امیر نے نہج البلاغہ، خود امام حسن کو بہت بڑا لمبا خطاب دوستی کے موضوع پر ہے کہ جنہیں ایسے کے ساتھ دوستی نہ کرو ورنہ دروازے بند ہو جائیں گے زندگی کے، واپس پلٹنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال فرمایا یہ قلبہ کا بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ رکھ واعظ کے ساتھ، ایک ایسا دوست ڈھونڈ۔ البتہ یہ اکسیر عامر ہیں، کوئی ایسا زندگی میں آپ کو انجینئر مل گئے ہیں کمرے بنوانے کے لیے، ڈاکٹر مل جاتے ہیں، کوئی ایسا فرد بھی رکھیں جس کے پاس سے آپ اٹھیں تو آپ رقت قلب محسوس کریں، کوئی ایسا یعنی اللہ سے مانگیں جس کے پاس سے اٹھیں تو خوف خدا کی کیفیت بڑھ گئی ہو۔ وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ، اس کو ایک طرف زندہ رکھنا ہے، ایک دوسری اس کی طرف ہے اس کو مارنا ہے، اس کو نہیں۔ ایک سانپ کی قسم ہوتی تھی جنگلوں میں، دیکھ وہ کہتے ہیں وہ اس کے دونوں طرف منہ ہوتے ہیں، ادھر سے بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا سر تو میں نے توڑ دیا، کچل دیا، وہ دوسری طرف اٹھ کے ڈانگ لیتا تھا۔ یہ دل جو ہے نا اس کی دو طرف ہیں، اس کے ایک یہ طرف جو ہے نا اس کو جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ حیات دے، اس کو پال، لیکن یہ جو دوسری سائیڈ ہے نا اس کو مار۔
وہ کس کے ساتھ؟ زہد کے ساتھ. زہد جھگی میں بیٹھ کر اوپر رومال لے لینا نہیں ہے. بیٹے کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ ہر بیٹا جناب امیر کی نظر میں وہ ہے کہ تو ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو خواہشات کبھی پوری نہیں ہونے والی. ایک جگہ پر معصوم نے فرمایا کہ ضرورتیں غریبوں کی بھی پوری ہوتی ہیں، خواہشیں امیروں کی بھی پوری یہ بڑھتی جاتی ہے. یہ جو یہ دوسری جگہ جناب امیر نے کہا دو ایسے بھوک ہیں جن کا پیٹ کبھی، ایک مال کا بھوکا، کبھی یہ منہ قبر کی مٹی نے ہی بھرنا ہوتا ہے. زہادت بڑا قیمتی اور ماہرین نفسیات ان جملوں کو لے کر جن پھر مسلمانوں پر شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا امام آپ لوگوں کے پاس تھا اور آپ ادھر کھڑے ہیں. امیر المومنین دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ جو تجھے ملنا نہیں ہے پیچھے دوڑ دوڑ کر بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں ملنا، اپنے گھر میں عزت کے ساتھ کھڑے ہو کے